السلام علیکم۔ صفحہ نمبر 30 سبق روزہ۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، جس کا لفظی معنی ہے رک جانا۔ شریعت میں اس سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہر اس کام سے خود کو روکنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اہمیت و فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی 183ویں آیت ہے۔ ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ سورہ بقرہ کی 185ویں آیت ہے۔ ترجمہ: تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کا معنی ہے رک جانا، لیکن شریعت میں تو اس کے معنی نہیں ہیں۔ شریعت میں تو اس کے معنی ہیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور وہ ان کاموں سے رکنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ ہجری اسلامی سال ہوتا ہے اور یہ سال کا نظام تب شروع ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو جب ہجرت کی تو وہاں سے اسلامی سال شروع ہوا، اسے ہجرت کا پہلا سال کہا گیا۔ اس کے بعد سے ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، اس طریقے سے اسلامی سال کا نظام شروع ہوا۔ اس کے بعد سبق میں کچھ قرآنی آیات اور احادیث شامل کی گئی ہیں جس کے ذریعے روزے کی اہمیت پر اور فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے کے گناہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے کسی مجبوری اور عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ نہ رکھا، وہ رمضان کے علاوہ تمام عمر کے روزے بھی رکھے تو وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ یعنی جتنا اجر رمضان کے ایک روزے کا ہے، رمضان کے علاوہ پوری زندگی روزے رکھنے سے بھی اتنا اجر یعنی ثواب نہیں مل سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے کے متعلق، جس نے ایمان اور ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے اور بعد والے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فوائد و ثمرات۔ ثمرات لفظ ہے ثمر کی جمع، اور ثمر کہتے ہیں پھل کو۔ روزہ رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے انسان کو تقویٰ اور پرہیزگاری ملتی ہے، یعنی انسان میں ایک ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی سے محبت کرتا ہے اور برائی سے نفرت کرتا ہے۔ نمبر 2، روزہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک انسان کو سخت پیاس لگ رہی ہو اور اس کے پاس ٹھنڈا اور میٹھا پانی موجود ہو اور وہ کمرے میں اکیلا بھی ہو، لیکن وہ پھر بھی پانی نہیں پیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے۔ کیونکہ ہم سب روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، ہم کسی شخص کو یا اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بھوکے پیاسے نہیں رہتے۔ ہماری نیت تو لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا، ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہیں تو ہم اکیلے ہوں کمرے میں یا نہ ہوں، دونوں ہی صورتوں میں ہم کھانے پینے سے گریز کریں گے، کیونکہ اللہ تو ہمیں محفل اور تنہائی دونوں صورتوں میں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3،
روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے انسان میں استقامت اور صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کھانا اور پینا یہ تو انسانی ضرورتوں میں سے ہیں اور جائز ہے۔ اس کے باوجود ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں کھانے پینے سے۔ پورے ایک مہینے 30 دن کے لیے ہم یہ اپنا پریکٹس کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک مسلمان جب حلال چیز کی طرف ہاتھ بڑھانے سے روک رہا ہے اور اپنی ایک عادت بنا رہا ہے برداشت کی، کہ جس چیز کی اسے ضرورت ہو، جس چیز کی اسے خواہش ہو اور وہ جائز بھی ہو اس پر، وہ اس کے باوجود اس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے روک رہا ہے، تو ایسا شخص جو اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کر رہا ہے کہ وہ جائز چیز کی طرف بھی ہاتھ نہ بڑھائے، تو وہ حرام چیز کی طرف ہاتھ کیسے بڑھا سکتا ہے؟ نمبر 4، روزے میں بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو غریبوں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے رمضان کو غمگساری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ سب نے ہی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں خیرات، عطیات اور زکوٰۃ بہت ہی بھاری تعداد میں نکالی جاتی ہے، مالی مدد کی جاتی ہے لوگوں کی۔ ویسے تو پورے ہی سال خیرات اور عطیات دیے جاتے ہیں اور دیے جانے بھی چاہیے، لیکن خاص طور پہ بطور خاص رمضان کا مہینہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مالی مدد کرتے ہیں اور ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کر سکیں۔ وقت پر روزہ کھولنا اور رکھنا انسان کو وقت کی پابندی سکھاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وقت کی پابندی اتنی ضروری ہے کہ اگر وقت سے 1 منٹ پہلے روزہ کھول لیا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح روزہ دار رمضان میں سحر و افطار میں وقت کی پابندی کرتا ہے، اسی طرح زندگی کے ہر عمل میں وقت کا پابند ہو۔